الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. وقال الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ کہنے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں کہی جائیں. محترم حضرات، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ذاتی زندگی کے احوال کو بیان کیا ہے اور فکر آخرت کی دعوت دی ہے. انسان کی زندگی میں ایک بچپن کا زمانہ آتا ہے، ایک جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، ایک ادھیڑ عمر کا زمانہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے. یہ چار مرحلے اور چار حالتیں عموماً ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں، الا ماشاء اللہ اگر کوئی جوانی میں چلا گیا دنیا سے، یا ادھیڑ عمر میں چلا گیا، یا بچپن میں چلا گیا تو اور بات ہے. لیکن ہر انسان کے ساتھ یہ چار مرحلے پیش آتے ہیں، یہ چار وقت اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو. جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی لعب اور لہو ہے. کیا مطلب؟ لعب کس کو کہتے ہیں؟ لعب کہتے ہیں ایسے کاموں کو اور ایسی حرکتوں کو جو بیکار ہوں، جیسے بچے کرتے ہیں. بچپن کے جو کھیل تماشے ہوتے ہیں ان کو لعب کہتے ہیں. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور بچہ بھی خود نہیں سمجھتا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. تو ایسے کاموں کو جن کو بچے کیا کرتے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ان کاموں کو لعب کہا جاتا ہے، بیکار کام. تو انما الحیاۃ الدنیا لعب، یہ دنیا کی زندگی لعب ہے. آگے فرمایا ولہو. پھر اس کے بعد اس سے بڑی عمر آتی ہے جو جوانی کی عمر ہوتی ہے. ان کے کھیل کود میں بھی جوانی آ جاتی ہے، اس کو لہو کہا جاتا ہے. لہو کہتے ہیں اس کو. اس میں چاہے کچھ دنیا کا فائدہ ہو بھی جائے لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہت سے ایسے کھیل ہیں جس میں ورزش ہو جاتی ہے لیکن مقصد ورزش نہیں ہوتا ہے، مقصد صرف اور صرف کھیل ہوتا ہے. جیسے فٹ بال میں ورزش ہو جاتی ہے لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ورزش نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف اور صرف کھیل ہوا کرتا ہے. تو ایسے کاموں کو لہو کہا جاتا ہے، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو جوانی میں انسان جن کھیلوں میں مشغول ہوتا ہے اس کو لہو کہا جاتا ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. تو جوانی میں بچپن پر افسوس ہوتا ہے اور ادھیڑ عمر میں جوانی پر افسوس ہوتا ہے. اب بڑھاپا شروع ہوا تو جن کی طبیعتوں میں پہلے سے دنیا کی محبت رچی بسی تھی، جن کی طبیعتوں میں، جن کے مزاج میں دنیا کا لالچ تھا، دنیا کی محبت تھی، تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں. انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان میں جوان ہو جاتی ہیں.
فرمایا مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ اس میں جوان ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے عمر کی لالچ، کی عمر بڑھ جائے، کتنا بھی عمر دراز انسان ہو جائے اس کی یہی خواہش رہے گی کہ میری اور عمر بڑھ جائے، میری اور عمر بڑھ جائے۔ تو مال کی حرص کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری دکان جیسی کسی کی دکان نہ ہو، میری کار جیسی کسی کی کار نہ ہو، مکان جیسا کسی کا مکان نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کی زندگی کی حالتوں کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کی اور دنیا کی حالت ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ تم خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی بس ایک جی کا بہلانا ہے، کھیل کود ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور ارشاد عالی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر دھوکہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا متاع قلیل، یہ تو متاع قلیل ہے، بہت تھوڑا سا سامان ہے۔ اور آخرت کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آخرت کی زندگی کے بارے میں فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ آخرت خیر ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ موت سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، بڑے اونچے درجے کے اللہ والے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 120 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا آخرت کے لیے کتنا عمل کریں، کسی نے پوچھا، کسی نے سوال کیا کہ حضرت آخرت کے لیے کتنا عمل کریں، تو انہوں نے 2 لفظوں میں مختصر اور جامع جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی جتنی ہے اس کے بقدر تیاری کرو، اور آخرت کی زندگی جتنی ہے اس کے بقدر تیاری کرو۔ دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنی یہاں کی زندگی ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنی بڑی وہاں کی زندگی ہے۔ ایک آدمی سفر پر جاتا ہے، قریب کا سفر ہوتا ہے تو مختصر تیاری کرتا ہے، اور جب لمبا سفر ہوتا ہے تو لمبی تیاری کرتا ہے۔ اور یہ ایسا سفر ہے زندگی کا، آخرت کی زندگی کا ایسا سفر ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ہے۔ اور اس سفر کی یعنی زندگی کے سفر کی کوئی شام نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کتنی تیاری کرنا چاہیے، ہم غور کر لیں۔ خلافت بنی امیہ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، سلیمان ابن عبد الملک، بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے عموماً ان میں دینی رجحان بھی ہوتا تھا، دین سے دلچسپی ہوا کرتی تھی، آخرت کی فکر بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ علماء اور صلحاء کے پاس جایا کرتے تھے اور کچھ نصیحتیں حاصل کیا کرتے تھے، نصیحتیں سنا کرتے تھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مکہ مکرمہ حج کے لیے گیا، وہاں معلومات کی، پوچھا کہ یہاں کوئی اللہ والے ہیں، زندہ دل شخص ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہاں ایک ہیں بزرگ اللہ والے ہیں، تابعین میں سے ہیں، جن کا نام اسم گرامی ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بادشاہ نے ان کے پاس پیغام بھجوایا کہ بادشاہ ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ خدام نے بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، چلو میں خود ہی بادشاہ کے پاس چلتا ہوں۔ چنانچہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس آئے، وہاں پہنچے، وہاں دربار لگا ہوا تھا، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ارکان سلطنت بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو بادشاہ نے ان کا احترام کیا، بڑی عزت کے ساتھ ایک جگہ بٹھایا، خیریت پوچھی، حالات دریافت کیے۔ پھر بادشاہ نے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، موت سے کراہت کیوں ہم کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پہلے جو اللہ والے تھے وہ تو موت کو پسند کرتے تھے، اور آج ہم نفرت کرتے ہیں اور موت کے نام سے ہی گھبرا جاتے ہیں۔
ایسی کیا وجہ ہے کہ پہلے لوگ تو موت کو پسند کرتے تھے، گھبراتے نہیں تھے، لیکن آج ہم موت کے نام ہی سے ڈر جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آباد گھر سے ویران گھر جانا پسند کرتا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، کوئی بھی شخص آباد گھر سے ویران گھر کی طرف جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس اب سمجھو کہ ہم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو ویران کر کے رکھا ہے، تو کون آباد گھر سے ویران گھر کی طرف جانا پسند کرے گا؟ اور جن لوگوں نے آخرت کو آباد کیا ہے وہ موت سے خوش ہوتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ سلف صالحین کا یہی حال تھا، ان کو دنیا آباد کرنے کی فکر نہیں تھی، آخرت کو خوب آباد کر رکھا تھا، تو وہ موت کو بھی پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے آخرت کی زندگی کو آباد کیا تھا، دنیا کو آباد نہیں کیا تھا۔ اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو تو آباد کیا ہے، دنیا ہماری آباد ہے، آخرت آباد نہیں ہے، اسی لیے ہم کو موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، موت کا نام سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آخرت کو آباد نہیں کیا۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں موت کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ موت سے ہم کو اتنا ڈر لگے کہ ہم موت سے اتنا ڈریں کہ جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، کیونکہ ہر انسان کو تو موت آنی ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، تو جب جانا ہے ہر انسان کو اس دنیا سے، تو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری بھی ہمیں کرنی پڑے گی، یعنی آخرت کی زندگی کو آباد کرنا پڑے گا۔ تو جن لوگوں نے دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو آباد کیا تھا، ان کو موت پسند تھی، وہ موت سے گھبراتے نہیں تھے۔ جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 حضرات کو لے کر دشمن کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ دشمن کے چیف کمانڈر نے کہا، کیا سب کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس ہتھیار ہیں، ساز و سامان ہے؟ ہمارے پاس تو لشکر جرار ہے، سامان ہے، ہتھیار ہیں، جاؤ اپنا کام کرو، اپنا لشکر لے کے جاؤ۔ کیا موت کے گھاٹ اترنا چاہتے ہو؟ اگر اناج لینا چاہتے ہو تو اناج لے لو، مال و دولت لینا چاہتے ہو تو مال و دولت لے لو، لیکن یہاں سے چلے جاؤ، مرنا چاہتے ہو کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واز کرنا چاہتا ہے یا جنگ کرنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کے پاس وہ ہتھیار ہے جو تمہارے لشکر کے پاس نہیں ہے۔ تم ہتھیاروں اور مال دولت پر خوش ہوتے ہو، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، الحمدللہ ہم خوش ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ہر ساتھی موت کو ایسا پسند کرتا ہے جیسا تمہارا لشکر شراب کو پسند کرتا ہے۔ تو جنہوں نے آخرت کو آباد کیا ہے وہ موت سے ڈرتے نہیں، وہ موت سے گھبراتے نہیں، بلکہ اس کے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو امام ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے کتنا پیارا جواب فرمایا کہ آباد گھر سے ویران گھر کی طرف کون جانا پسند کرتا ہے؟ جس نے دنیا کو آباد کیا وہ موت کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو جس نے دنیا کو آباد نہیں کیا بلکہ آخرت کو آباد کیا ہوگا، وہ موت سے گھبرائے گا نہیں، وہ موت سے ڈرے گا نہیں، بلکہ موت کو پسند کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے گا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں۔ پھر بادشاہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک دوسرا سوال کیا کہ حضرت قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، سب پیش ہوں گے، کوئی اس سے چھپنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو وہ پیشی کس طرح ہوگی، کیسی گھبراہٹ ہوگی؟ دنیا کی کورٹ میں کوئی شخص جاتا ہے تو کس طرح گھبراتا ہے، وہاں معاملہ کس طرح پیش آئے گا، مجھے آپ یہ بتائیں۔ تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب عنایت فرمایا کہ قیامت کے میدان میں سب کی پیشی ہوگی، اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، سب کی ایک علیحدہ شان ہوگی۔ نیک لوگوں کی پیشی کی شان ہی علیحدہ ہوگی، اور فجار، فساق و کفار کی پیشی کی نوعیت الگ قسم کی ہوگی۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی پیشی ایسی ہوگی جیسے ایک شخص کہیں سفر پر گیا ہو اور اس نے اپنے سفر میں ہمیشہ اپنے مقصد سفر کو سامنے رکھا ہو، اور سفر کے دوران ہمیشہ اپنے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھا ہو، اور سفر سے واپسی کے وقت ہر ایک کے لیے تحفے خریدے ہوں، گفٹ خریدے ہوں، ان کی ضرورت کی چیزیں اور ان کی فرمائش کی اشیاء خریدی ہوں۔ بتاؤ ایسے شخص کو اپنے گھر جانے کی کس قدر خوشی ہوگی،
اور گھر والوں کو بھی اس کی آمد کی کس قدر مسرت ہوگی. جیسے جیسے وہ اپنے گھر کے قریب آتا جائے گا اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور گھر والوں کو بھی اس کی آمد کی خوشی کا اضافہ ہوتا جائے گا. تو یہ دونوں خوش ہوں گے, وہ سفر سے واپس آنے والا بھی خوش ہوگا, گھر انتظار کرنے والے بھی, رشتہ دار بھی خوش ہوں گے کہ میرا فلاں آ رہا ہے تو میں کیوں نہ خوش ہوں. وہ اس کے استقبال کے لیے آنکھیں بچھائے ہوئے ہوں گے, ہر ایک لمحہ لمحہ شمار کر رہے ہوں گے. بس اسی طرح اللہ والوں کی پیشی ہوگی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لقاء کو پسند کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی لقاء سے یعنی ان کی ملاقات کو پسند کرتا ہوگا. جب یہ وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ اعزاز اور احترام فرمائے گا, عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا, نور کے ممبروں پر بٹھائے گا, اعزاز سے جنت میں داخل کر دے گا. یہ حالت ہوگی اللہ والوں کی, نیک لوگوں کی, جنہوں نے اللہ کو اس دنیا کے اندر راضی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کی, ان کا یہ حال ہوگا. اور کفار, فساق, فجار, اللہ کے نافرمان بندوں کی پیشی ایسی ہوگی جیسے کوئی غلام اپنے مالک کی چوری کر کے بھاگا ہو اور در در بھٹک رہا ہو, چھپ چھپا کر بھاگ رہا ہو ادھر ادھر, اور اس کو اچانک پکڑ لیا جائے, اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور اس کو مالک کے پاس دوبارہ لے جایا جا رہا ہو تو کیسی گھبراہٹ ہوگی. وہ تو اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا ہوگا, وہاں جانا پسند نہیں کرے گا. یہی حال ہوگا کفار کا, فساق کا, گنہگاروں کا, کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور مفسرین نے لکھا کہ وہاں کی ایک زنجیر ایسی ہے کہ اس کو 70,000 فرشتے مل کر اٹھائیں. اتنی بڑی زنجیر ہوگی, اس میں اس گنہگار کو جکڑا جائے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ تو اس کو وہاں موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندگی پائے گا. ایسی زندگی جس میں سکون نہ ہو, ایسی زندگی کہلانے کے قابل نہیں. تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, پکڑو جکڑو اور ان کو جہنم میں ڈال دو. تو یہ حالت ہوگی فساق کی, فجار کی, کہ سب کے سامنے میدان محشر میں رسوائیاں ہوں گی, جہنم کے عذاب میں محفوظ کر دیا جائے گا اس کو. تو اللہ کے سامنے پیشی اس طرح ہوگی, نیک لوگ تو شان و شوکت کے ساتھ پیش کیے جائیں گے اور گنہگار لوگ اس طرح پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میدان محشر کی سختیوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت دینا پڑی